شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی بھی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویورز، آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایک انسپائریشنل سٹوری ہیں، اور وہ اس جگہ سے آئے ہیں جہاں پہ ابھی آج اس وقت تک بجلی نہیں ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بجلی ہے اور جہاں جہاں پہ انٹرنیٹ ہے، وہاں پہ اس شخص کو ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اگنور کر سکے، وہ ان کی امیزون کی فیلڈ ہو یا پھر وہ پوڈ کاسٹ ہو۔ آپ حافظ احمد صاحب کے بغیر یہ چیزیں پوری نہیں کر سکتے۔ سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری۔ سر مائی پلیئر۔ سر بجلی کیوں نہیں آئی ہے؟ کیڑی گل ہوئی؟ کہاں پہ مجھے بتائیں، کون سی جگہ ہے؟ یہ منڈی یزمان سے آگے چولستان، ضلع بہاولپور ہے، ضلع بہاولپور۔ اچھا اور وہاں پہ بہت سے گاؤں ہیں، بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ آج بھی بجلی نہیں ہے۔ مطلب پاکستان میں ابھی سندھ کے سائڈ پہ تو بہت ہوگا، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پنجاب کی وہی نا، بہاولپور میں آگے چولستان میں آگے رحیم یار خان سے آگے ادھر مظفر گڑھ کے سائڈ پہ، راجن پور کے سائڈ پہ بہت سے گاؤں ایسے جہاں پہ بجلی موجود نہیں ہے، لیکن ووٹ موجود ہے۔ ووٹ تو ظاہر موجود ہے۔ تو یہ آپ کو دیکھ کے بھی وہاں پہ انہوں نے ابھی تک نہیں کوشش کی کہ بجلی پہنچ جائے یا کچھ ہو جائے؟ نہیں، ابھی جہاں جہاں پہ نہیں ہے ہمارے، تو وہ میں نام لیے بغیر بتاؤں گا کہ کال آئی ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں وہاں پہ بجلی موجود ہوگی۔ میں نے کہا چلے تھینک یو ویری مچ جی۔ آئے نہ آئے کھمبا لگ جائے گا۔ نہیں، وہ آئے گی بھی انشاءاللہ، کیونکہ وہ جنہوں نے کیا وہ علاقے میں کام کے حوالے سے مشہور ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ بس 1-2 مہینوں میں آپ دیکھیے گا ہم آپ کے گھر تک بجلی لے کے آئیں گے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا، کیا علاقہ ہے؟ والد صاحب، آپ کے دادا، میں دیکھیں تو ہیں سب لوگوں نے آپ کو، ظاہری بات ہے آپ کو پڑھا ہوگا دیکھا ہوگا، لیکن ہمارے وسیلے سے بھی اگر لوگوں تک چیزیں پہنچ جائیں تو کیا 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 سٹوری ہے؟ یہ عرفان صاحب، ہمارا جو بنیادی پیشہ ہے خاندان ہے وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ ہیں۔ میرے دادا بھی چراتے تھے، میرے والد صاحب نے بھی چرائیں۔ پھر والد صاحب آگے مدرسے میں، اور مدرسے میں کوئی دین کی محبت کی وجہ سے نہیں آئے تھے، غربت کی وجہ سے آئے تھے، کہ مدرسے میں روٹی مفت مل جاتی ہے، کپڑے مل جاتے ہیں، گھر آنا ہو تو کرایہ مل جاتا ہے، اسکول کے پیسے تھے نہیں، تو مدرسے میں داخل ہوئے۔ والد صاحب مختلف شہروں سے پڑھتے پڑھتے بالآخر لاہور سے انہوں نے دورہ حدیث کیا، درس نظامی، اور پھر وہ امام مسجد ہو گئے پنجاب یونیورسٹی میں۔ یہ 1984-85 کی بات ہے۔ اچھا۔ اور والد صاحب کہتے ہیں میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا یہ چیزیں ہوں گی۔ میرے والد صاحب کی جو سب سے بڑی خواہش تھی، آپ غربت کا اندازہ یہاں سے لگائیں، وہ یہ تھی کہ زندگی میں کبھی 3 چیزیں ہو جائیں۔ ایک، اپنی سائیکل خرید لیں۔ سائیکل سب سے بڑی خواہش ہی یہ تھی، اس سے اوپر کا سوچا اپنی سائیکل ہو، کرائے کی سائیکل نہ ہو، اپنی سائیکل، تو کبھی اتنے امیر ہو جائیں کہ ہمارے پاس اپنی سائیکل ہو جائے۔ ایک رسٹ واچ ہو جائے، سب سے بڑی خواہشوں میں سے، اور تیسری تھی کیسٹ پلیئر ہو جائے۔ عطا اللہ کے فین ہوا کرتے تھے ہم، سرائکی اسپیکنگ ہے تو یہ عطا اللہ کی کیسٹ سنیں گے تو کیسٹ پلیئر، یہاں سے آپ غربت کا اندازہ فینٹیسی تھی۔ پھر ظاہر بات ہے ہم لوگ پھر جب لاہور شفٹ ہو گئے، چیزیں ساری چل رہی تھی، تو میری خواہش تھی سب سے بڑی کہ مہران گاڑی کبھی اپنی نا گاڑی ہو، مہران گاڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس سے بہت اوپر، لیکن یہ ہے کہ انسان ناشکرہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہر انسان کہتا ہے جی اس سے بہتر یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، لیکن الحمدللہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو نہ پوری، اللہ تعالیٰ نے پوری نہ کی۔ بالکل صحیح۔ لیکن آپ کے پاس جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ محنت از ناٹ ایوری تھنگ، بلکہ یہ تو آپ نے، میں نے غلط بات کر دی، آپ نے کہا کہ محنت از نتھنگ، دیر از نو ورڈ لائک محنت۔ نہیں، کسی حد تک ہے، کسی حد تک، لیکن باقی یہ ہے کہ نصیب، اس پہ میں ایک سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں۔ بچے پیدا ہونے کا اللہ نے ایک پروسیس دیا، نکاح ہوگا، میاں بیوی ہوں گی تو بچہ پیدا ہوگا، لیکن کسی کے جڑوا پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں کوئی اسپیشل ان کی طرف سے اسپیشل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کو اللہ 2 دے دیتا ہے، 4 دے دیتا ہے، عطا ہے۔ تو یہی بات ہے، سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا، بچہ بغیر میاں بیوی کے ملاپ کے پیدا نہیں ہوگا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ ظاہر ہے سسٹم پہ تو آپ کو، اور سسٹم پہ آپ کو، مطلب آپ جو جن لوگوں نے صرف یہ سنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ از نتھنگ، وہ ایکچولی نہیں ہے، وہ کچھ اور بتانا چاہ رہے تھے۔ اسے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ من و سلوہ اتارا، آج آپ کمرے میں بیٹھ کے جتنی مرضی دعائیں کر لیں نہیں اترے گا، کیونکہ اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا کہ نکلو گے، کام کرو گے، کماؤ گے، کھاؤ گے، ایک سسٹم ہے نا۔ ہاں سسٹم، اب آپ دیکھیں، آپ ایک فیلڈ کے اندر ہے ماشاءاللہ، ڈفرینٹ لوگ ہیں، آپ ہی کی طرح کے لوگ 30 سال پہلے شروع ہوئے ہوں گے جو آج ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف گزار رہے ہوں گے، آج آپ ایک لگژری لائف گزار رہے ہیں،
تو کام آپ دونوں نے وہاں سے شروع کیا, لیکن ایک بھی گزارا تو کر رہا ہے نا, یہ تو نہیں کہ وہ بیٹھا ہوا فارغ, ختم ہو گیا. لیکن آگے نصیب کی ڈیفینیشن ہے پھر کہ کسی پہ اللہ کا کرم زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کوئی بات کرتے ہیں, وہ لوگوں کے دلوں میں اگر بات اترتی ہے, وہ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے نا. ہاں بالکل. اب آپ یہ کہیں کہ میں بات کروں گا ہی نہیں, لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گی, تو وہ تو پھر نہیں ہوگا. لیکن مجھے جو اخلاف ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگ جن کو بہت زیادہ سنتے ہیں لوگ اور بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, اور بہت لوگ میرے سے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے آپ کی باتیں سنی جائیں اور آپ کی اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ سامنے لائی جائیں. وہ تھوڑا سا جب ایسی بات کرتے ہیں نا کہ جناب یہ ہو گیا, اور بغیر محنت کے ہم جیسے لوگ تو ویسے ہی 90% اس ملک میں میرے جیسے لوگ ہیں, کام کرنے کو دل نہیں کرتا. آپ جیسا بندہ جب یہ کہہ دے گا کہ یار ہارڈ ورکنگ کچھ نہیں ہے, سر تو وہ جا کے 80 کہنے اللہ کا شکر. حافظ صاحب نے کہتے تھے ایسی کوئی ہارڈ ورکنگ نہیں کرنی. پھر اپنی ساری کوتاہیاں, اپنی ساری غلطیاں, اپنی ساری جو لیم ایکسکیوزز ہیں وہ ہم ڈال دیتے ہیں کہ یار نہیں ہے, اگر اللہ یہ تو اللہ کی رضا ہے, اللہ کی رضا ایسے کیسے ہو سکتی, ایسی رضا کیسے ہو سکتی. اب دیکھیں نا, ایک بندہ شراب پی کے ڈرائیونگ کرے اور اس کے ساتھ کوئی واقع پیش ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہو گیا, یہ زیادتی ہے. تو سر سعودی عرب نے تو اس کو ریش ڈرائیونگ یا اسپیڈ ڈرائیونگ کو خودکشی کہہ دیا. سر یہی بات ہم کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, ایون اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے, اب مجھے شوگر ہے, مجھے جب ہوئی نا تو مجھے لوگوں نے کہا یار ہو گیا اللہ کی طرف سے, میں نے کہا میرا قصور ہے, کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے 6 سال پہلے بتایا تھا کہ تمہیں ہونی ہے, احتیاط شروع کر دو, تم پری ڈائبٹک ہو, تمہاری ہسٹری بھی ہے, جینیٹک ہے, تمہیں ہونی ہے. لیکن یہ تمہارے اختیار میں دیا اللہ نے کہ 50 سال کی عمر میں ہو یا 30 سال کی عمر میں. میں نے کہا میں 32 سال کی عمر میں کرا بیٹھا ہوں, یہ میرے اللہ نے نہیں کیا, یہ میرا قصور ہے کہ میں نے کھانے میں احتیاط نہیں کی, میں نے ایکسرسائز نہیں کی. تو اللہ تو رحمان ہے, اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرم کرتا ہے. تو یہ ہر چیز ہمیں اللہ بنے کوئی یقیناً اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے, وہ تدبیر کو الٹ بھی کر سکتا ہے, وہ مالک ہے, لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنا, اس سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا. اور میں اس چیز پہ بڑا سخت بلیو رکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو مسئلہ اللہ پہ ڈال دیں. بھائی پازیٹیو چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, غلط جو ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, اور ہم اپنی حرکت کو سیدھا تقدیر پہ ڈال کے نا تو وہ بس اسے آسانی سے نکل جاتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے مینشن کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسے, جب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشکل میں ڈالے اس میں. اور جب آپ اب یہ دیکھیں مدینہ کے لوگوں کی مثال, کہ مدینہ میں ایک حکیم آ گیا, وہ بڑا عرصہ رہا, وہ حکیم کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. تو حکیم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں, بھوک رکھ کے کھانا کھاتے ہیں, پیٹ بھر کے نہیں کھاتے, کھانے کی ترتیب وہ سارا بتایا. اس نے کہا پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں, میرے کام یہاں پہ نہیں چلنے والا, میں کسی اور علاقے میں جاتا ہوں. تو اب جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کر رہا ہے تو وہ بیمار نہیں ہو رہا. جو بھی بندہ بیمار ہو رہا ہے یقیناً اللہ کی طرف سے اس پہ بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں آپ کی غلطی شامل ہوتی ہے, خود ڈنڈی ماری ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی اس نے. باقی ظاہر ہے دنیا سے سب نے جانا ہے, کسی نے بیمار ہو کے جانا ہے, کیا صحت مند لوگ نہیں جاتے دنیا سے؟ رخصت تو سب نے ہونا ہے کسی طرح سے, وہ ایک اللہ کا نظام ہے. تو والد صاحب مزے میں خوش ہیں, ابھی بھی وہ امام مسجد ہیں؟ جی الحمدللہ ابھی بھی امام سروس باقی ہے. ارے واہ واہ واہ, ادھر ہی پنجاب یونیورسٹی میں. جی میں نے ابو کو کہا تھا 2011 میں جب میں انگلینڈ گیا نا, 12-13 میں نے کہا مجھے اب ریزائن کر دیا نا. ابو نے کہا یار اپنی بھی تو پڑھنی ہے نا. ہاں تو سارے ابو کہتے کہ اگر میں امامت چھوڑ دوں تو ہو سکتا ہے میری اپنی نمازیں وقت پہ نہ ہو سکے, کوئی کوتاہی ہو جائے. اب دیکھیں نا, بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ یار ظہر کا وقت یہاں سے لے کے یہاں تک, ابو کہتے ہیں امام ہو تو مجھے پتہ ہے 1:30 بجے پڑھانی ہے, اپنی ہے تو بندہ کہتا چلے تو ریلیکس. تو مجھے ان کی بات بالکل سمجھ آئی. تو ابھی تو اللہ کا بہت کرم ہے الحمدللہ, ان کے اوپر بھی اللہ کا یقیناً بہت کرم ہے. ویسے تو فیٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو چیزیں سب کچھ وہاں پہ لیتی جاتی ہیں. آپ کا کوئی اتنا انسان کا, جو میرا ایک بلیو ہے کہ اتنا واقعی کوئی زیادہ کمال نہیں ہوتا. آپ ہارڈ ورک ہوتے ہیں, آپ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, آپ کمیٹیڈ ہوتے ہیں, اور آپ شاید کسی حد تک جو ہے نیک نیتی بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے, کمٹمنٹ اپنے والدین کی فرمانبرداری بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے, اور دوست احبابوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ کیسے آپ لے کے چل رہے ہیں ان لوگوں کو, وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو آپ کا فیٹ بنا رہی ہوتی ہے اس میں. لیکن آپ کا فیٹ کیا کیسے یہاں تک پہنچے, اور وہ بھی ایسا جس سے پہلے سٹارٹ میں کہا کہ آپ نے جی اس جگہ پہ جہاں بجلی نہیں تھی, آپ سارا کام انٹرنیٹ کی بدولت کر رہے ہیں. تو ہاؤ تھنگس ور کنیکٹڈ لائک دیٹ. نہیں پھر تو سر ہم لاہور موو ہو گئے نا, لاہور سے پھر 2011 میں انگلینڈ چلا گیا.
اور وہ بھی گیا تھا اسٹڈی ویزا پہ اور پڑھنے بالکل نہیں گیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا میں جیسی فیملی سے ہوں میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا پڑھائی وہاں جا کے. ابو کا ایک پلاٹ تھا جو 25 سال کی سیونگ تھی ان کی نا, ایک پلاٹ میں نے ابو کو فورس کیا, ابو نے وہ بیچا, میری سسٹر کی شادی کی اور میرے پہ پیسے لگا مجھے انگلینڈ بھیج دیا. 2 بہن بھائی نہیں, ہم 5 بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ. تو اس وقت اب بڑے یعنی مجھ سے چھوٹی کی شادی مجھے انگلینڈ بھیج دیا. اب انگلینڈ میں کالج گیا پہلے دن, تو وہ وہاں پہ خاتون بیٹھی تھی ریسیپشن پہ, مجھے کہتی باقی پیسے, آدھی فیس دے کے گیا تھا نا. میں نے کہا کماؤں گا تو دوں گا. کہتی میں رپورٹ کر دوں گی ہوم آفس کو. میں نے کہا پھر آپ رپورٹ ہی کر دیں, میرے پاس ہے ہی نہیں. میں نے کہا میں اپنے باپ کی 25 سال کی کمائی سے ادھر پہنچو تو آپ رپورٹ ہی کر دیں. پھر میں نے الحمدللہ 18 گھنٹے جاب کی, میں کبھی کالج نہیں گیا, سال ڈیڑھ گئے نہیں کالج پہ. اس کے بعد سر پیسے نہیں تھے, باقی کی فیس کالج جاتا تھا وہ کہتے تھے باقی پیسے لو. میں نے کہا پیسے نہیں ہے, کدھر سے دوں, مجھے کمانے دو, تو ہر مہینے کچھ بھر دوں گا, دے دوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں. کس قسم کی نوکریاں کی وہاں پہ پیٹرول اسٹیشن پہ جاب کی, بالکل صحیح, فیوڈ اسٹیشن پہ کی, اور پیکنگ کی جاب کی, امیزون کے تھرڈ پارٹی ویئر ہاؤس. اچھا, امیزون میں کی. جی وہیں سے یہ سارا نکلا. جی شادی ہوئی امیزون کے ساتھ آتی ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ وہ وہیں سے تھا سارا نا. تو ساری مت سمجھ آئی کہ یہ اصل گیم کیا ہے. پیکنگ بوائے سے وہاں پہ جاب سٹارٹ ہوئی, اور پھر اللہ کا کرم ہے آج بہت سارے سٹاف اپنے پاس ہے. اور پھر اس کے بعد when did you come back to Pakistan? 2014 میں. وہ بھی 11 to 14 3 سال. لیکن 3 سال میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہترین سیٹل کر دیا تھا. اس کے بعد ریگولر بزنس چل رہا تھا, پروفٹ آ رہا تھا, سب کچھ سیٹ ہو گیا تھا. 14 میں بھی میرا بھی پلان نہیں تھا آنے کا. وہاں سے ہی بزنس شروع کر دیا ہوا تھا. 2012 میں شروع کر دیا تھا. اچھا, 1 سال میں بزنس 1 سال میں الحمدللہ. وہ ہوا یہ تھا کہ میں کیونکہ پیکنگ کی جاب کر رہا تھا, تو ہمارے باس جو تھے نا وہ ہمیں کچھ بتاتے نہیں تھے, قریب نہیں آنے دیتے تھے سسٹم کے. یہ بڑی سائنس ہے. ہاں, تو باس نے جب چائنا جانا, کیوں ہم لوگ پیک کرتے تھے موبائل فون ایکسیسریز, یہ ڈفرینٹ قسم کے چارجرز, ڈیٹا کیبل, اسکرین پروٹیکٹر, ڈفرینٹ آئی فون کے کیسز, سیمسنگ کے, یہ وہ چیزیں. تو باس کو اس کے لیے چائنا جانا ہوتا تھا. باس جب چائنا جاتے تھے تو ان کا بھائی تھا, وہ آتا تھا آفس میں, اور وہ ہمیں سسٹم سے پرنٹ نکال کے ہمیں 500 600 آرڈر ایک دن کے وہ ٹاسک دے جاتا تھا. وہ ٹاسک آپ سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی. وہ کیا رہا ہے, میرے پاس اتنے موٹے دفتی پڑی ہے کاغذوں کی, میں نے اوپر اٹھانا ہے, اچھا یہ چارجر ہے, چارجر اٹھایا, پیک کیا, ایڈریس کاٹا, اس کے اوپر لگایا, پیک کر کے باسکٹ میں ڈال دیا. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باس چائنا میں تھے تو ان کی دادی فوت ہو گئی, تو دوسرے بھائی کو پاکستان آنا پڑا. اچھا, ایک چائنا میں تھا اور دوسرے کو پاکستان آنا پڑا کہ دادی کی وجہ سے. آپ کے پاس کوئی وہ مجبوراً ہمیں بتا کے گیا کہ آپ نے اندر آنا ہے, یہ سسٹم ہے, یہ امیزون سیلر سینٹرل ہے, یہ اس میں مینیج آرڈرز ہے, یہاں پہ آنا ہے اور آرڈر پرنٹ کرنے ہیں. ہم نے اسے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ جو دوسرے وہ بھی حافظ صاحب تھے, ہم اس وقت 2-3 لڑکے تھے پیکنگ پہ. تو میں سسٹم پہ گیا, میں نے پہلے دن پرنٹ نکال لے. حافظ صاحب مجھے کہتے ہیں چلیں پیکنگ کریں. میں کہا تسی شروع کرو, میں آ رہا ہوں. میں آدھا پونا گھنٹہ ذرا ایکسپلور کیا, اور پھر اسی طرح 2 دن 3 دن 4 دن 15 دن بعد جب باس واپس آیا تو اس دن میں نے ریزائن کر دیا تھا. اور الحمدللہ پہلے مہینے میں نے اپنی سیلری سے زیادہ پروفٹ کما لیا تھا اپنے بزنس میں. اچھا, تو وہ ختم کر کے اپنا شروع کرنے کے بعد وہیں پہ پیرللی وہاں پہ آپ الحمدللہ وہ ہم نے ادھار پہ شروع کیا. میرے پاس پیسے تو تھے نہیں. لیکن مانچسٹر میں نا فیصل آباد کے کچھ لوگ ہیں, ان کے ویئر ہاؤسز سے, تو میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا جی مجھے کام آ گیا ہے, میں نے شروع کرنا ہے, آپ مجھے ادھار پہ دے دیں. تو وہ ایک ایاز بھائی تھے وہاں پہ الحمدللہ. اور میں دونوں جابس اکٹھی تھی. ویکینڈ پہ پیٹرول پمپ پہ جاب کرتا تھا رات کو, اور دن کو پیکنگ. ویکینڈ پہ میں 22 گھنٹے کام کرتا تھا, صرف 2 گھنٹے سوتا تھا. کیونکہ مجھے کریز تھا پیسے کمانے کا, اور میں غریب فیملی سے تھا. مجھے تھا کہ میں نے اپنے فیملی کے حالات بدلنے جو سارا ایک پلاٹ بیچ کے ابا جی کا سارا وہاں گئے تھے, اس کو ریٹرن کرنا تھا. اللہ نے پھر الحمدللہ اس سے کئی گنا زیادہ ریٹرن کیا. تو وہاں سے سلسلہ چلا, پھر اپنا بزنس شروع کر لیا. پھر وہ میں ایاز بھائی ہیں وہاں پہ نا, ان پہ میں حیران ہوں کہ اللہ نے کیسے ان کے دل میں ڈالا. انہوں نے کہا میں آپ کو 10,000 پاؤنڈ کا دوں گا کریڈٹ میکسیمم. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. وہ الحمدللہ 1 یا 2 مہینے کے بعد ہی میں 10,000 میرے لیے کم پڑ گیا. میری سیل ہو جاتی تھی نا ماشاءاللہ سے زیادہ. امیزون پے کرتا ہے آپ کو ایوری 2 ویکس. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی بڑھا دیں. انہوں نے 20 کیا, 30 کیا. سر 5ویں 6ٹھے مہینے یا پتہ نہیں 4تھے مہینے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن شروع میں پتہ نہیں اللہ نے اس بندے کے دل میں کیا ڈالا. اس نے اپنے مینیجر کو کہا کہ حافظ صاحب کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے.
अरे वाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने 1-1 लाख पाउंड की तो सेल आप रिटर्न कर रहे थे साथ साथ, उन्होंने कहा ठीक है उन्होंने कहा 2 वीक्स का आप सर्कल रिटर्न भी कर रहे है। थे। हमने कहा जी हम आपसे सामान पकड़ेंगे, हाँ, बेचेंगे, 2 हफ्ते बाद हमें अमेज़न से पेमेंट आएगी, आपको दे देंगे अपना प्रॉफिट जेब में। तो उनके साथ 2 एवरी 2 वीक्स तो का वो जब सर्कल उसका सर्कल चल गया, उसने कहा यार ठीक है, कोई डंडी भी नहीं मारी जा रही, ना डिले हो रहा है, ना कुछ हो रहा है उसमें, क्योंकि आपको तो एक रेगुलर पेमेंट जो है, बिल्कुल वो तो अमेज़न की जो रोबोटिक पेमेंट है, मेरा ख्याल है उसमें वो कोई 14th नाइट को आपके अकाउंट में लैंड होनी है, बंदा इन्वॉल्व भी नहीं है कोई उसमें, बोट्स चल रहे हैं, वो सारा कुछ वैसे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन फ्रॉड्स होते ही बहुत ज्यादा हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद इस चीज पे आते हैं कि हमारे यहाँ पे इस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बयान किया जा रहा, उसकी क्या वजूहात हैं वो फिर बात करते हैं। लेकिन ये जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये हमने देखते रहना है, और ये हर बंदा कर सकता है अगर नीयत हो, कमिटमेंट हो। यही बताने के लिए आज हाफिज साहब तशरीफ लाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाफिज साहब, ये अमेज़ॉन की सारी चीज़ें आपने बड़ी आसान आसान सी बता दी। हमारी कौम के लिए, हम लोगों के लिए इतना आसान क्यों नहीं, हमें क्यों समझ नहीं आती? वैसे तो हम सारा दिन जो है वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे और ट्विटर पे और टिकटॉक पे फ़ोन हम छोड़ते नहीं हैं अपने पास से, लेकिन इससे हम अर्निंग करना क्यों नहीं सीख पाए अभी तक? सर ये बड़ा अलमिया है हमारी कौम का, है ना? सिर्फ अमेज़न की मैं बात नहीं कर रहा, आप छोड़ दें अमेज़न को। ओवरऑल लोग बात ये कहते हैं जी आप अमेज़न का मंजन बेच रहे हैं। मैंने कहा आप अमेज़न को साइड पे करें, क्यों ना बेचें? फॉर एग्जांपल मैंने कहा चले हम इसको साइड पे करें। आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं, हर बंदा देखता है सारा दिन। मैं कहता हूँ तुम उन वीडियो से पैसे क्यों नहीं कमाते? हाँ। इसका बच्चों के पास जवाब नहीं। हाँ। मैंने कहा बहुत से लोग हैं जिनका YouTube चैनल है, लेकिन जो आपको चैनल पे बंदा नजर आ रहा है उसको SEO का मतलब भी नहीं पता। हाँ। उसने टीम हायर किया है, अब वो बच्चा फ्रीलांसर है। हाँ। उसने YouTube से वीडियो देखी और YouTube की SEO करना सीखी, वो उसको करके दे रहा है, पैसे कमा रहा है। हाँ। एक बंदा उसकी वीडियो एडिट कर रहा है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में तो पता होना चाहिए SEO फिर नहीं समझ आएगी किसी को। अच्छा। और एक बंदा आपकी जब वीडियो आ रही है YouTube पे, कोई उसको एडिट भी कर रहा है, कोई उसका थंबनेल भी बना कर रहा है, सारा कुछ। अब ग्राफिक डिजाइनर है, अब ये सारे वो काम हैं जो आप सीख सकते हैं। हैशटैग जो सारा कुछ बड़ी बड़ी गेम है, बड़ी साइंस है ये, कोई इतनी कोई। तो एक यूट्यूबर जो आपको नजर आ रहा है कोई भी, उसके साथ 10 लोगों की जॉब्स जुड़ी हुई हैं, तो एक बड़ा सिस्टम है। तो मैं कहता हूँ कोई भी काम है आप इंटरनेट से खाली वीडियोस पे हाफिज साहब तनख्वाह बहुत आला देते हैं, मैं नंबर नीचे लिख दूंगा उन लोगों को, माशाल्लाह जो टीम है, क्योंकि वही एलिवेट कर रही होती है, और ये कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है। देखिए टीम को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। मुझे एक बहुत बड़े इदारे का, आप बांट नहीं रहे होते, आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मुझे एक बहुत बड़े इदारे का एक लड़का मिला, उनका वीडियो एडिटिंग और सारा काम करता है। मैंने पूछा सैलरी कितनी है, उसने कहा 42,000। मुझे बड़ा शौक लगा, मैंने कहा यार बड़ी ज्यादती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इससे कई गुना ऊपर है। और फिर मैं ये भी करता हूँ कि जब पेमेंट आती है ना यूट्यूब और फेसबुक से, तो उस दिन 15-15, 20-20 हज़ार पे मार दिए टीम, बोनसेस भी साथ, चलो यार जितनी आई उससे कभी ऊपर कर ले, कभी नीचे, चलो यार ये लो पैसे। तो उनका हक होता है कि जब आप सोशल मीडिया से इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और आपकी टीम, और मेरा मकसद सोशल मीडिया पैसे कमाना नहीं था, मैं तो एंटरप्रेन्योर था, बिजनेस कर रहा था। वो पॉडकास्टिंग में तो ऐसे ही आया, और वो अल्लाह ने उस पे भी आते ही करम कर दिया। जब अल्लाह ताला ने एक दफा भाग लगा दिए, तो फिर आप जौन सा काम करें, 2-3 काम और फाड़ लो, वो भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह भी शुरू करना है। इंशाल्लाह नहीं, अच्छी बात है। उसमें पॉडकास्ट पे तो आते हैं, दोबारा बात करते हैं, लेकिन माय पॉइंट्स रिमेंस देयर कि ये जो सारी कौम घर में बैठ के बिस्तर पे लेट के सोशल मीडिया देखती रहती है, लोगों की चीज़ें देखती रहती है, लोगों की एक्टिविटीज़ देखती रहती है, और साथ ही ये भी देखती रहती है कि उसने इतने पैसे कमा लिए, उसके इतने मिलियन व्यूज हैं, उसके इतने मिलियन लाइक्स हैं। उनको ये भी पता है कि यार ये जो है ना, ये इतने मिलियन हो या इतने लाख हो ना, तो उस पे इतने पैसे डॉलर्स आते हैं। तो भाई आप क्यों नहीं करते? सर यही वो कैसे उनको इंस्पायर किया जाए? उसमें इस मौके पे इस किस्म की कौम को आप कहते हैं कि हार्ड वर्किंग कुछ नहीं है, ना करो इंसान। सर लगता है आपको उस पॉइंट से काफी इतराज है। बड़ा दुखी हुआ, लेकिन मैं तो खैर अल्लाह का करम है। सर इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है कि लोगों में कंसिस्टेंसी नहीं है, और लोगों में मेहनत या काम करने का जज्बा नहीं है। कंसिस्टेंसी जो है, लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यार इसके तो मिलियन व्यूज आ रहे हैं, मैं आज शुरू करूंगा तो मेरे तो मिलियन नहीं आएंगे। भाई जिसके मिलियन आ रहे हैं उससे पूछो जब 5 साल पहले शुरू किया था, कितने सालों का वो एक ट्रैवल है पूरा। सर बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं, मैं पाकिस्तानी टिकटॉकर्स की बात नहीं कर रहा, जो बाहर की दुनिया में जिनका एजुकेशनल कंटेंट या बहुत अच्छा कंटेंट है,
سر ابھی ان کے 10 ملین سے اوپر فالوورس ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی سٹوری سناتے ہیں کہ میں نے نا اپنے سسٹر کو میسج کیا کہ پلیز تم بھی سبسکرائب کرو, مجھے فالو کر لو. وہ فلاں اپنی فرینڈ کو کہہ دو, بھائی کو کیا, اس کو 5 فالوور سے لے کے چلے آج یہاں پہ. تو آپ بھی آج شروع کریں, 5 سال بعد آپ بھی ان کے برابر کھڑے ہوں گے. ہاں, میں پاکستان میں ایسے یوٹیوبرس کو جانتا ہوں سر جن کی کمائی 4تھے 5ویں سال میں جا کے شروع. اب لوگ کہتے ہیں یار یہ ڈیلی کا $5,000 کما رہا ہے. بھائی وہ 5-6 سال سے لگا ہوا ہے, لیکن وہ کنسسٹنسی جو ہے, وہ مستقل مزاجی جو ہے, وہ اس میں اس کا کوئی نئی بدل نہیں ہے. بالکل. آپ نے جو اپنی ساری اسٹرگل بتائی اس میں بھی جو ہے وہ کنسسٹنسی جو ہے اس میں, اور کمٹمنٹ, کہاں پہنچنا ہے, ٹارگیٹ جو ہے وہ اپنا بنا کے اس کے بعد آپ نے کام شروع کیا, چیزیں لے کے چلے اس میں. ابھی کچھ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا امیزون کتنا آسان ہے, یا آپ کا باقی جو آپ ایکٹیویٹیز آپ اس کی ای کامرس کی کر رہے ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں, اور کتنا آپ اسی طرح سے گھر میں بیٹھے اسی طرح سکون کر رہے ہیں. لیکن کوئی 1-2 کورسز کر لیں جو آپ کو کوئی, آپ 7-8 hours پر ڈے کافی ہوتا ہے اس کام کے لیے. اگر آپ کے پاس اگر آپ نے سیکھنا ہے, if you have laptop at your house, آپ آن لائن بھی سکھا رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, کیا آن لائن بھی ہے اور یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا ہے. وہ تو ویسی چیزیں پڑھی, ویسے ہر چیز پڑھی ہے سر. جس بندے نے سیکھنا ہے نا وہ یوٹیوب سے بھی سیکھ لے گا, اور جو نہیں سیکھنے والا اس کو آپ اپنے سامنے بٹھا کے بھی سمجھا دیں, وہ نہیں سیکھے گا جس کی نیت نہیں ہے. پاس آئے ہیں ایسے لوگ, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ایسے جو فیصلہ کر کے ہمیں نہیں سیکھنا. ہمارے پاس ہر طرح کے ایگزامپل موجود ہیں. میرے پاس مڈل پاس بچہ آیا, $2-3 ہزار مہینے کا کما رہا ہے. میرے پاس آئی ٹی میں ماسٹرز کیا ہوا بندہ آیا, 1 ٹکا نہیں کما رہا. وہ 2-3 مہینے کورس کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کورس اب کر لیا ہے, اب گورے دن رات میری منتیں کریں گے بھی ہمارا کام کر دو. نوٹ گننے لگ جائیں گے, ڈالرز آئیں گے, فائبر پہ جانا پڑے گا, پروفائل بنانی پڑے گی, فری لانسنگ کی سروسز آفر کرنی پڑیں گی. یہ کام بیسیکلی سر محنت کے ساتھ اور سکلز کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ ہے. اس میں آپ کی ڈگری اور بیک گراؤنڈ میٹر نہیں کرتا. انگلش آپ کو آتی ہے نہیں آتی کوئی فرق نہیں پڑتا. ای کامرس میں گوگل ٹرانسلیٹر موجود ہے. اگر انگریزی آتی ہے تو ایڈٹ فیچر ہے یہ, یا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو سادہ سے ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کا کلائنٹ آیا امریکہ سے, اس نے آپ کو کہا بھائی مجھے ویڈیو ایڈٹ کر کے دینی ہے. آپ کو انگلش نہیں آتی, آپ نے گوگل ٹرانسلیٹر سے اس سے بات کر لی, اس کو کلاس کی ویڈیو ایڈٹ کر کے دے دی. دوسرا بندہ انگلش پرفیکٹ آتی ہے, ویڈیو دی تو اس میں کچھ کام کرنے, وہ کہے گا پاجن تھوڑی انگریزی فری لانسنگ کے اندر آپ کو کوئی ایکسٹرا بینیفٹ نہیں. اچھا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے, کیونکہ آج کل ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ انگریزی آپ کو آتی ہے, چیزیں کر لیتے ہیں, لیکن آپ جس فیلڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں سکلز میٹر کرتی ہیں. ہنر آپ کے پاس ہے, آپ کو انگلش نہیں آتی, اوکے. اور دیکھیں سر جو گورا آپ کے ساتھ کام کرنے آ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ انگلش آپ کی مدر لینگویج نہیں ہے, وہ پھر بھی آپ کے پاس آ رہا ہے, تو آپ کے سکلز کے لیے آ رہا ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی 80% لوگ جو ہیں ہنر مند ہی بنائے, اسکالر جو ہیں باقی 20% بنائے. ہم لوگوں نے کالجوں میں, یونیورسٹی میں جو ہے سب کو اسکالر بنانا, زبردستی بنانے کی ہم نے ٹھان لی ہے کہ ہر کوئی اسکالر ہی ہوگا. تو وہ پرابلم بھی ہمارے پاس آ رہی ہے. لیکن آج ایک مائنڈ سیٹ کا بچہ, کیونکہ آپ کا بہت زیادہ انٹریکشن ہے, آپ میرے سے شاید کوئی بہت زیادہ, آپ لوگوں پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ, کافی بچوں سے یونیورسٹیز میں, کالجز میں ملنا جلنا ہوتا ہے, اس میں تو وہ پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے. آپ کو جو مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے بچوں کا, آج کی ینگ جنریشن کا, میں یہ بھی ذہن میں رکھ رہا ہوں کہ برین ڈرین بھی بہت زیادہ ہوا ہے, بہت سے بچے پچھلے دنوں میں گئے. لیکن جو مائنڈ سیٹ ایوریج ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اگر تھوڑا سا بھی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرے تو کتنے پیسے ایک مہینے میں وہ کما سکتا ہے بغیر اس ملک کو چھوڑے؟ سر میں اس میں ریئلسٹک بات کروں تو کوئی بھی بچہ فری لانسنگ میں کچھ بھی سیکھ کے, امیزون ہو, وہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہو, وہ گرافک ڈیزائننگ ہو, وہ ویب ڈیولپمنٹ ہو, ایسی ہو کچھ بھی ہو, یہ سارے کام, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ سب ایسے کام ہیں جو آپ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں سیکھ سکتے ہیں. یہ بھی کوئی بھی شارٹ کورس کریں, اس کے بعد آپ فیلڈ میں کام کریں تو ریئلسٹک بات آپ کو بتاؤں کہ بندہ 3-4 گھنٹے ڈیلی کام کر کے نا $1,000 آرام سے نکال لیتا ہے. 2.5-3 لاکھ روپے. 2.5-3 لاکھ روپے آپ ڈگری کر کے 10 سال نوکری کرتے تو اس کے بعد جا کے آپ کی $1,00,000 تنخواہ ہوتی ہے. وہ تو بڑا ایک بڑا معجزہ ہے کہ پاکستان. مجھے پچھلے دن ایک لڑکا ملا, اس کو 12 سال ہو گئے تھے ایک بینک کے اندر, اور اس کی 85,000 سیلری تھی. 12 سال کے بعد وہ 85,000 پہ پہنچے ہوئے. تو فری لانسنگ میں اصل میں مسئلہ ہم مار کہاں سے کھاتے ہیں, مار کھاتے ہیں کہ راتوں رات ملینئر بننا ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں جو ہے نا مار جاتی ہے. بچوں کے اندر سب سے بڑی چیز یہ سر, اگر میں کر لوں گا تو میں 1 کروڑ روپے 2 مہینے میں کما لوں گی. آپ کے پاس اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں وہ بھی یہ حال ہے کہ 2 مہینے کی سے زیادہ کا مارجن نہیں دے رہے. ہاں جی, تو آپ کو مارجن نہیں دے رہے ہیں, 2 مہینے میں مجھے اتنے پیسے ملنے چاہیے, نہیں تو نہیں. اس میں ایسا نہیں ہوتا, یہ نہیں ہو پاتا. ریئلسٹک رہیں. ہاں, میں جیسے میں نے آپ کو بتایا $700-800 $1,000 $1,200 تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی اسکل سیکھ کے کما سکتا ہے. کنسسٹنٹ رہیں. What you need to have, آپ کے پاس ایک اچھا انٹرنیٹ ہونا چاہیے, اور ایک آپ کو لیپ ٹاپ ہونا چاہیے جس میں, اور گھر بیٹھ کے
بڑے آرام سے آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ پورا پاکستان جانتا ہے. آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں اپ ورک اور فائور فری لانسنگ کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے. وہاں پہ جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور جو اسکل ہے وہ بیچنی ہے. اب اگر آپ کے پاس اسکل ہی نہیں ہے تو کیا بیچیں گے آپ؟ تو اسکلز کہاں سے آئیں گے؟ اسکل یوٹیوب وغیرہ سے ہم لوگ بھی سکھا رہے ہیں اور بھی لوگ سکھا رہے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی کہیں سے بھی سیکھو. میں یہ نہیں کہتا ہمارے پاس کہیں سے سیکھو. میرا مقصد سر یہ ہے کہ پاکستان کے بچے بچیاں بے شک 500 کمائیں لیکن ڈالر میں کمائیں, تاکہ ڈالر اگر 150 سے 300 پہ جائے اور بجلی اور فیول مہنگا تو انہیں فرق ہی نہ پڑے. ان کو کوئی فرق نہ پڑے. میں یہ اللہ معاف کرے کوئی بڑے بولوں کے لیے نہیں بتا رہا, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے فیول کی پرائس کا نہیں پتا, کیونکہ میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا ہے. آپ شروع سے جو ہے وہ میں ڈالر میں بجا کے تو یار آٹو فل کر دو, کارڈ لگا تو جو بھی پیمنٹ ہے پے کر دے. مجھے نہیں پتا ہوتا کہ فیول کی پرائس اوپر ہو رہی ہے, کہ مجھے فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اگر میرے پاس $1000 تھا آج سے 1.5 سال پہلے تو میرے پاس 1,60,000 روپے تھے. آج وہی 1,03,00,000 روپے میرے پاس. $1000. تو اب فیول اور بجلی اگر اس حساب سے اوپر گئی ہے تو مجھے فرق نہیں پڑا, میرا ڈالر بھی تو اوپر چلا گیا نا. ہاں, کیونکہ آپ روپی میں نہیں کما رہے, آپ ڈالر میں کما رہے ہیں. مقصد یہ فلکچویشن جو ہے وہ آپ کو میٹر نہیں کرتی. ڈالرز پہ لگانا چاہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ڈالرز میں کماؤ, ہمارے ملک کو اس میں بہت فائدہ ہے. ایک اور ہمارے دوست آئے تھے آپ طرح کے, وہ بتا رہے تھے کہ جناب بجائے اس کے کہ آپ نے جو ہے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو آپ نے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ وہ کرنا ہے سارا, آپ ایسا کریں کہ ٹام ڈک اینڈ ہیری کو آپ کریں, تاکہ آپ کا ایکسپوجر تھوڑا سا اور طرح کا ہو. آپ کے دوست آپ کے جو ہیں وہ اس لیول کے ہوں جو کسی اور لیول پہ سوچ رہے ہوں, اور ان کا آپ کا لوکل پالیٹکس لوکل اکانومی کے اندر گھٹ کے آپ نہ مر جائیں. آپ تھوڑا سا ایکسپوئر ہوگا, ان کے ساتھ بات کریں گے, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے, تو وہ آپ کو جو اپرچونیٹیز ہیں, بزنس اپرچونیٹیز, آپ کہتے ہیں کہ یار میرا بھرا ہے گیا اتنے لا دے, میرا دوست ہے گیا اتنے لا دے. تو اگر آپ کسی فارنر کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو آپ کو کم از کم آپ کا اسکیل ایک دم جو ایلیویٹ کر جائے گا. بالکل, جس طرح کا آپ کا سرکل ہوگا, جیسے آپ کے دوست ہوں گے. اگر آپ کے دوست سارے تھڑے پہ بیٹھ کے رات کو سگریٹ بھر کے پیتے تو آپ بھی وہی بھر کے پیئیں گے. آپ کے دوست کہاں ہیں؟ دسو ذرا. سر میرے الحمدللہ سارے دوست بہت اچھے ہیں. ارے اللہ اکبر. اور میرے دوست بھی ایسے ہیں, اصل میں مجھے دوست بھی وہ پسند ہیں کہ جس کو کبھی بندہ میسج کرے یار شام کو ملے تو وہ آگے سے رپلائی کرے یار شام کو میٹنگ ہے, بزی ہوں, پرسوں ملیں گے. ارے جو ویلا نکما ہونا یار 2 گھنٹے بعد ملو, کہتے ہیں حاضر, میں کہتا ہوں یار ایسے بندے سے بچنا چاہیے. یہ فارغ بندے کے لیے. دیکھیں میں یہاں پیسوں کی بات نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں کہ میرے ایسے بھی دوست ہیں جو سیکورٹی گارڈز ہیں, مجھ سے بڑی اچھی دوستی. مجھے پتا ہے اس کی 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے. اگر میں اس کو کبھی کال کروں گا کہ یار افسر تو بتا میرے ڈیوٹی کا ٹائم ہے. اب ایک ویلا نکما بندہ جس کا ڈیوٹی کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے, بندہ کہتا ہے یار یہ تو مصیبت ہے, اس بندے کے ساتھ تعلق بنا لینا. یہ آپ کو کسی بھی ٹائم کال کر دے گا, جی ملیے بیٹھیے. تو ہم دوست بھی ایسے بناتے ہیں کہ جو مصروف ہوں, بے شک کوئی غریب ہے یا امیر ہے, بس مصروف ہونا چاہیے. ایک ٹائم آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ بھی دے دیتا ہے اس میں. اچھا, ہم سب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ایک ہمارے یہاں کی ایک بڑی عجیب قسم کی میت ہے. ہم جو ایسا کوئی جو چیز دیکھتے ہیں نا جو فزیکلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مشین پہ بٹن دبائیں گے, چیزیں کریں گے اور آپ کے پاس پیسے آنے آپ کے اکاؤنٹ میں شروع ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں کوئی فراڈ ہونا ہے, کوئی غلط چیز ہونی ہے, کوئی ڈرامہ ہونا ہے. ایسا ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اندر چور ہے نا, تو وہ ہم اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ ہر موقع پہ ہر سچویشن میں چوری نہیں ہو رہی ہوتی, فراڈ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن فراڈ ہو بھی رہا ہوتا ہے. تو یہ زیادہ ڈیٹیل پتہ کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حافظ صاحب بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کا. یہ میرا خیال ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چل رہا, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ خود پوڈ کاسٹر ہیں, تو میں نے لفٹ کرانی ہے کہ یار کون آدمی کس قسم سر پوڈ کاسٹ پہ ایسے ہی ہوتا ہے, مزہ آتا ہے. اور آپ کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ, بڑی انٹریکٹیو ڈسکشن ہے. میرے لیے مشکل ہے کیونکہ میں ادھر نہیں سر, یہ نہ کہ آپ سینئر ہے ماشاءاللہ, آپ کا 3 دہائیوں کا ایکسپیرینس ہے, چٹے والا نال کوئی ساڑھے 1 سال ہے ہمارے پوڈ کاسٹ. اچھا سر, فراڈز یہاں پہ بہت سمجھا جاتا ہے کہ بھائی فراڈ ہو رہے ہیں آپ کے, خاص طور پہ انٹرنیٹ کے لیے. ہم بھی کوئی چیز منگواتے ہیں آن لائن تو پتہ چلتا ہے کہ بڑا مشہور ہے یہاں پہ کہ آپ نے جو ہے وہ منگوایا یہ ہے اور آیا یہ ہے. آپ میمز بھی دیکھتے رہتے ہوں گے سارا کچھ اس میں. از اٹ ٹرو اٹ ہیپنس ود امیزون ایز ویل, یا یہاں کی جو چیزیں ہیں, یہاں کے جو باقی ہیں, علی بابا ہے یا وہ ہے دراز ہے, اور بہت سارے دراز کو تو بہت ہی زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اس سے نو آفینس ٹو دراز, میں کہ دراز تو سروس پرووائڈر ہے شاید, جہاں سے چیز آ رہی ہوتی ہے وہ ایک نہیں سر, اس میں پلیٹ فارم پہ ذمہ دار ہوتا ہے. اب دیکھیں امیزون پہ بھی تو پلیٹ فارم ہے نا, سیلر بیچ رہا ہے, لیکن امیزون کیا کہتا ہے, آپ نے ایک کپ منگوایا اور آپ کو کپ میں کوئی کمی کوتاہی نظر آ گئی, آپ نے امیزون کو کال کیجیے, ای میل کی, امیزون امیڈیٹلی آپ کو ریفنڈ کر دے گا. کچھ کیسز میں کیا ہوگا, امیزون سیلر کو کہے گا کہ تمہارے سے, اور ظاہر ہے سیلر کی غلطی ہے. اگر کہیں پہ سیلر فائٹ کرتا ہے امیزون کے ساتھ تو امیزون خود لاس بیئر کرے گا,
سیلر کو کہے گا تمہارے پاس بھی پڑے، اپنے پلے سے بائر کو دے گا. اچھا اپنی انٹیگریٹی جو ہے وہ اپنی گڈ ول پہ کمپرومائز نہیں کرے گا Amazon. اچھا ہم یہاں پہ آتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے آن لائن منگوانے کی چیزوں کی؟ ہم تو بات کریں سروسز کی کہ سروسز دیں. اس میں لوگ کہتے ہیں جی فراڈ. دیکھیں سر میرا تو اس پہ بلیو ہے کہ فراڈ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کی نیت خراب ہوتی ہے، جس کی اپنی نیت خراب ہوتی ہے اس کے ساتھ فراڈ بھی ہوتا ہے زیادہ. اچھا اب دیکھیں ایک بچہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے ایک آیا کہ جی آپ نے نا یہ 500 کلک کرنے تو آپ کو $20 ملیں گے، تو آف کورس آپ کے ساتھ فراڈ ہی ہوگا نا. کیوں کلک کرنے پہ پیسے ملیں گے؟ اب ایک بندے کو آن لائن جاب آئی ہے کہ بھائی یہ میرا نام ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، یہ میرے سروسز ہے، مجھے میرے کارڈ ڈیزائن کر کے دو. اب آپ کو بتائیں یہ جاب ہے، یہ فری لانسنگ کی جاب ہے، بس آپ کا فارنر کلائنٹ ہے، اس نے آپ کو ڈالرز میں پے کرنا ہے. اب آپ یہ کام کر کے دیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے. ہمارے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں یار کلک سے پیسے آ جائیں، پھر بعد میں رو رہے ہوتے میرے ساتھ آن لائن فراڈ ہو گیا. ظاہر ہے جب آپ کلک سے پیسے مانگیں گے تو فراڈ ہی ہوگا. اچھا نہیں، لیکن کچھ ایسے ہوئے واقعات ہمارے ایک عزیز ہیں ان کے ساتھ ہوا، از اے گڈ پینٹر، اور انہوں نے وہ پینٹنگز کچھ ایسی تھیں جن کو وہاں باہر منگوایا جا رہا تھا، اس میں امیزون کے تھرو نہیں تھا، ویسے ہی کوئی پرائیویٹ تھا، ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہینڈ میڈ چیزیں پاکستان کی بکتی ہیں. وہ وہاں پہ کرتے کرتے وہ پتا چلا کہ چیز بھجوا دی، ایک کا آ گیا، دوسری کا آ گیا، پھر اگلے نے بھی، جس سے آپ نے بات کی کہ وہ اگلے نے بھی کہا اچھا ٹھیک ہے یار سارا کچھ آ رہا ہے، تو اب آپ نے 5 6 7 جب تصویریں مانگی ہیں، پورٹریٹس تھیں، وہ بھجوا دیں تو غائب ہو گئے. ایسا ہوتا ہے سر. اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں صرف پاکستان نہیں بھائی، میں یو کے میں رہا ہوں، میں وہاں پیکنگ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، وہاں پہ گوروں نے بھی کیا ہے، ہمیں نہیں ملی پروڈکٹ، غلط مل گئی ہے، لیکن وہاں پہ پرسنٹیج بہت کم ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. باقی لوگ اچھے برے ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں، ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ چانس، یہ مارجن آف ایرر جو ہے وہ آپ کو رکھنا پڑے گا. سر اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. فرق نہیں پڑتا کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے ڈیلی کے 100 آرڈر آئے ہیں اور 2 لوگوں نے آپ کے ساتھ فراڈ کر لیا تو کیا فرق پڑا ہے؟ میں ایز اے بزنس مین جب میں کام کرتا ہوں تو میں 3-4% کا مارجن رکھتا ہوں کہ یہ لوگ فراڈ کریں گے، یار چھوڑو ٹھیک ہے. میں وہ اپنے اوور آل پروفٹ مارجن میں نے وہ ایرر کا مارجن میں نے رکھا ہوتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے یہ ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا خیال ہے کہ اگر اسی چیز کو ای کامرس کو، یا امیزون ایک تو اس کا ایک پروڈکٹ ہو گیا، لیکن ای کامرس کو بہت کچھ ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں زیادہ امیزون کے وجہ سے کہا جاتا ہے تو اس لیے امیزون کے باہر آیا تھا، لیکن اوبیسلی بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، بہت سے ہیں. اگر اس کو پراپرلی پروجیکٹ کیا جاتا پاکستان میں اور حکومت کے سطح پہ کیا جاتا، تو کیا ایسی امید تھی کہ جتنا برین ڈرین اس وقت ہوا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 12-13 لاکھ آپ سے مراد کہا جا رہا ہے، جو نمبرز 12-13 لاکھ سے زیادہ آپ تو محفلیں ہو گئے ہر مہینے کیونکہ ہو رہے ہیں. اور ہم جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن چینل ہے، تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بہت زیادہ اسکولز یونیورسٹیز میں ہمارا چکر لگتا ہے. بچے ڈس اپوائنٹڈ ہیں، بچے جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے کسی ملک میں کہیں پہ ایک فلو بھی بن جاتا ہے نا، کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ. تو اگر یہ چیز ہو جائے اور آپ کو یہاں بیٹھ کے اپنی فیملی، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور آپ بزنس وہیں پہ کریں جہاں کا آپ سوچ رہے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کے ایگزیکٹلی ہاں، اور ادھر بیٹھ کے ہی کریں، تو یہ کس طرح سے پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یار جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ، اور آپ نے آپ کے امبریلا کے انڈر کتنے ہی لوگ، بہت سے لوگ کر رہے ہیں، کتنے آلموسٹ کتنے ہوں گے، مطلب وہ ہنڈریڈز میں ہوں گے، ہزاروں میں، الحمدللہ ہزاروں میں ہیں اس میں. تو 2014 سے اب تک اگر ہم لگاتے ہیں کہ نہیں، یہ سکھانے کا کام تو 2017-18 میں شروع کیا تھا، 2 سال اور آگے 3 سال اور تو ماشاءاللہ. سر دیکھیں یہاں پہ بڑی مین چیز یہ ہے کہ جو بچہ یہاں سے جا رہا ہے نا ڈگری اچھی کر کے، وہاں لینڈ ہوتے اس کی ڈگری 0 ہو جائے گی، اس کو اور جاب بھی ملے گی، یہاں کی ڈگری وہاں نہیں مانی جائے گی. اب سادہ سی مثال ہے، ایک بندہ یہاں سے جا کے وہاں پہ لیبر کرتا ہے، لیبر میں وہ $1000 کما لیتا ہے، 3 لاکھ روپے کما لیا اس نے، اس کے بعد سیونگ 1 لاکھ روپے مشکل سے ہوگی، خرچے بھی تو وہاں کرے، جب آپ نے وہاں رہنا ہے، رینٹ اس حساب سے، ٹیکس اس لیول کے. اب اگر آپ کو 1 لاکھ یہاں پہ رہ کے ڈالر کما کے یا پاؤنڈ کما کے روپیز میں خرچ کر رہے ہیں، وہ تھے ڈالر دینا، ڈالر تھی خرچ میں خرچ کرے تو اس کے بعد بچ کچھ نہیں رہا. ہاں، تو اب ٹیک ہوم کچھ نہیں ہے. اگر وہ بچہ پاکستان میں بیٹھ کے 3 لاکھ کے بجائے 1.5 لاکھ کما لیتا ہے، تو 1.5 لاکھ ہے، ماں باپ کے پاس ہے، بہن بھائی فیملی پاس ہے، اپنے ملک میں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، ایکسٹرا خرچے نہیں ہے، کوئی خوشی غم نہیں ہے اس پہ. اور پھر وہاں پہ 3 لاکھ کما رہا ہے آڈ جاب کر کے،
یہاں پہ عزت سے گھر بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ رضائی میں ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹا ہوا اور لیٹ کے کام کر رہا ہے، اور وہ بزنس کر ہی جا رہا ہے اور ڈالرز کی بارش ہو رہی ہے الحمدللہ. اور یہاں پہ بڑھنے کے چانسز ہیں. ہاں مزدوری جو بندہ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے کر رہا ہے وہ 18 گھنٹے تو مزدوری نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ جیسے جیسے اس کا کام بڑھ رہا ہے اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے. یعنی آج جو بچہ فری لانسنگ شروع کرتا ہے وہ کرتا ہے $3 یا $4 فی گھنٹہ. بالکل صحیح. 6 مہینے بعد وہ اپنا ریٹ $6 کر دیتا ہے. سال بعد وہ 8 کر دیتا ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے بتاتا ہوں کہ سارے لوگ کریں اپورک پہ جائیں, لکھیں اپورک, اور وہاں اپورک وہاں پہ جا کے لکھیں Amazon VA, آپ کو ٹاپ پہ پاکستانی نظر. سر یہ ایگزامپل آپ دیکھیں, اپورک پہ جا کے لکھیں سرچ میں Amazon VA, یعنی آپ کو Amazon VA چاہیے جو وہاں سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. آپ کو پہلے پیج پہ پاکستانی ملیں گے, اور پہلے پیج پہ VA means ورچوئل اسسٹنٹ, جو آپ کو ورچوئلی اسسٹ کر رہا ہے. سر وہاں پہ آپ کو $50 فی گھنٹہ چارج کرنے والا پاکستانی ملے گا. $50 فی گھنٹہ. پھر آپ کو $75 فی گھنٹہ والا بچہ بھی نظر آئے گا. آپ کو $5 والے بھی آئیں گے. اب جو 50 والا ہے, اور اب وقت پہ نیچے اماؤنٹ بھی آ رہی ہوتی ہے. پچھلے دن میں نے ایک سیشن کیا, ایک لڑکا پاکستانی $60-70 فی گھنٹہ چارج کرا ہے. اس کے اکاؤنٹ پہ لکھا آ رہا ہے کہ بندہ ابھی تک $1 لاکھ لے چکا ہے اپورک سے. اور $1 لاکھ اپورک پہ فیک نہیں ہوتا, یہ وہ اماؤنٹ ہے جو اپورک کے تھرو آپ کے اکاؤنٹ میں جو آپ نہیں لگا رہے وہ لگا رہے ہیں, وہ لگا رہا ہے کہ ہاں وہ کیوں زیادہ. اور $1 لاکھ کا مطلب ہے کم از کم $1.5-2 لاکھ, کیونکہ 40-50% کلائنٹ آپ ڈائریکٹ کر لیتے ہیں. تھوڑے سے بعد آپ کہتے ہیں اس میں ہاں ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے, تو آپ کی اس کے اندر پر آور جو لیبر ہے آپ کی, اس کو لیبر ہی کہہ لیں, وہ بڑھتی جاتی ہے. پھر اس کے اندر کیا ہے, آپ کا اکاؤنٹ اچھا ہے, آپ کام پکڑتے ہیں, کام آپ نہیں کر سکتے, آپ ایک بندہ ہائر کرتے ہیں فیملی میں سے, بہن بھائی کزن, یار یہ آدھا تم نے کرنا ہے, میں $10 فی گھنٹے لے لوں, تمہیں 3 دوں گا, کیونکہ میری پروفائل اسٹرانگ ہے, میرے 2 سال سے پلیٹ فارم ہے, اس لیے مجھے کام اور میں نے کام بھی زیادہ پکڑنا ہے. اگر ایک کوئی ہیلپنگ ہینڈ ڈیجیٹل ٹھیکیداری, تو تو بہت سے ڈیجیٹل ٹھیکیدار ہیں سر. کچھ ایسے بھی ہیں لیکن کچھ ہیں جن کو خود کچھ بھی نہیں آتا. ان کے پاس یہ فنکاری ہے کہ پروفائل بنا کے کلائنٹ کو میچور کیسے کرنا. انہوں نے آگے بندے رکھے ہوئے, ان سے کام کرواتے ہیں اور بہترین. اور وہ بھی جو بندے ہیں وہ بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ بھی جو ہے کچھ نہ آنے کے بعد بھی جو ہے وہ سارا کر رہے ہیں اس میں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اس کے بعد پھر ایک دم حافظ صاحب کو خیال آتا ہے کہ میں نے سیلیبریٹی بننا ہے. What is this behavior? سر یہ بھی اللہ کا ہی کرم ہے. ہوا یہ تھا کہ میرے ایک دوست نے مجھے بلایا تھا اپنی پوڈ کاسٹ میں, اور اس دن میری طبیعت بہت خراب تھی, تو میں نے اسے کہا یار گلا بھی بہت خراب ہے, فلو بھی, ای کامرس میں ہم نے بات کرنی تھی, تو اس نے کہا آدھا پونا گھنٹہ گپ شپ کریں گے. وہ پوڈ کاسٹ چلے گی 2.5-3 گھنٹے پہ. 3.5 گھنٹے؟ ارے واہ. اور وہ چل نہیں سکی. اور چل نہیں سکی. اس میں کچھ باتیں ایسی ہو گئی تھی, سچ کچھ ایسا بولا گیا تھا بہت ہی کھل کھلا کے, تو وہ ڈر گیا. وہ کہتا نہیں یار میں نہیں چلا سکتا. میں نے چلو ٹھیک ہے. تو وہاں سے مجھے خیال ہے یار میں اپنی پوڈ کاسٹ کیوں نہ شروع کر لوں, چلو یہ نہیں چلا سکا میں تو چلا لوں, خود تو کر لیں. تو وہ پھر پوڈ کاسٹ شروع کی. تو میری سیکنڈ ساری ٹیم تو میرے آپ کے پاس وہیں سے ٹیم تو ای کامرس کی تھی. جی جی. تو 2-3 لوگ نئے ہائر کیے اس کے لیے. تو پھر میری نا 3rd یا 4th پوڈ کاسٹ تھی جواد احمد کے ساتھ. اس میں جواد احمد سے میں نے پوچھا جی آج کل آپ کے کنسرٹ نہیں ہمیں نظر آتے. انہوں نے کہا مجھے بلاتا ہی کوئی نہیں. میں نے کہا جی کیوں نہیں کہتے, میں نے وہ خان کے خلاف جب سے بولنا شروع کیا تو مجھے اب کنسرٹ میں لوگ نہیں بلاتے. وہ ہوگی سپر وائرل وہ خبر, تمام ٹی وی چینلز پہ, تمام آن لائن جتنے پلیٹ فارمز ہیں, جتنے پلیٹ فارم پاکستان کے ہیں, سب نے وہ خبر چلائی اور ریفرنس میں نیچے میری پوڈ کاسٹ کا لنک دے دیا. ارے واہ. وہاں سے مجھے نا بوسٹ ملا. میں نے کہا یار یہ تو زبردست چیز ہے, بالکل واقعی ویبی امداد جو ہے وہ پہنچی, یہ کرنی چاہیے. تو الحمدللہ پھر یہ ہے کہ میں آلریڈی 17-18 سے 2018 سے تمام ٹی وی چینلز پہ جاتا ہوں, ای کامرس کی بات کریں, پی آر بھی تھی. تو پھر میں نے یہ سوچا, مجھے ٹیم نے کہا سر ہم نا گیسٹ شروع کرتے ہیں نارمل سے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم اوپر جائیں گے. میں نے کہا نا بھی, میں نے کہا اوپر سے شروع کرنا. میں نے کہا میرا بزنس کرنے کا اسٹائل ہی ہے. میں نے کہا نہیں ہم ٹاپ سے شروع کریں گے, تو کیونکہ پی آر آلریڈی تھی الحمدللہ. تو پھر اس کو میں نے استعمال کیا. پی آر پھنس جاتی ہے یہاں پہ. ویسے جب آپ ویسے بات کر رہے تھے ٹھیک ہے, جب اپنے کام کے بلاتے ہیں کہتے ہیں پیسے 10, تو وہ پیسے بھی لوگ مانگتے ہوں گے, دوست وغیرہ سارے بالکل مانگتے ہیں. لیکن سر پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام میرے پاس فری آف کاسٹ آئے ہیں, اور کچھ ایسے پیسوں والے ہیں جو کہتے ہیں یار چلو 40-50 ہزار دے دیں یار. کسی نے انکار, ہاں کسی نے پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا ہے, کسی نے انکار بھی کیا کہ نہیں کرنا. الحمدللہ آج تک کسی نے انکار نہیں کیا. اور میری پوڈ کاسٹ اگر لوگ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بہت سے ایسے گیسٹ نظر آئیں گے جو پہلی دفعہ میری پوڈ کاسٹ میں, جو اس سے پہلے وہ ڈرتے تھے. بہت سے گیسٹ تھے وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ پوڈ کاسٹر کیا کریں گے وہ. تو میں نے فارمیٹ سمپل سا بنایا کہ میں نے رسپیکٹ کرنی ہے گیسٹ کی,
اور گیسٹ جانے کے بعد اگر مجھے کال کرے گا آپ صاحب فلاں لائن کاٹ دینا، تو وہ لائن کٹ جائے گی، وہ کٹ جائے گی. مجھے کوئی ضرورت نہیں کنٹروورسی کی، ہاں مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کو ڈس رسپیکٹ کرنے ارے کی. اللہ تو اس کا الحمدللہ صلہ یہ ملا پھر کہ ہر گیسٹ اتنا کھل کے بولتا ہے اور اتنی چیزیں، میں کہتا ہوں یار جب پازیٹیو چیزیں، اب یہ بھی لوگوں کے لیے میسج ہے سر. نیت تو کوئی بھاگے نا، بات تو پھر وہیں پہ آ گئی نا سر. نیت تو یہ لوگوں کے لیے میسج ہے. لوگ کہتے ہیں جی وہ صرف دل یہ پکارے آ جائے وائرل ہوتے ہیں. بھائی پازیٹیو کنٹینٹ بھی وائرل ہوتا ہے. آپ کی نیت اچھی ہو، آپ اچھی بات کریں، لوگوں تک اچھا میسج پہنچانے کی کوشش کریں. مجھے الحمدللہ پوری دنیا سے میسیجز آتے ہیں، باہر سے لوگ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، مجھے بڑی خوشی. اور مجھے جب پڑھے لکھے لوگ ملتے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں ایک دوست کے ساتھ ڈنر پہ تھا، تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب آگے میو ہاسپٹل کے ایسوسیٹ پروفیسر تھے. مجھے انہیں آ کے کہا، ان کی فیملی بھی ساتھ تھے، کہ میں آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھتا ہوں، میں بڑے شوق سے سنتا ہوں. تو مجھے بڑا آنر فیل ہوا کہ یار ایک پڑھا لکھا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی سبسٹنس ہے، پازیٹیو کنٹینٹ ہے اس میں. اور ہم اگر ابھی دیکھیں تو جو سارا یہ دلی پکارے ٹائپ وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ساری چل رہی ہیں. لیکن آپ جو موٹیویشنل چیزیں وہ بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں. ریلیجیس چیزیں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں. ریلیجیس چیزوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کچھ کنفیوژنس بھی آتی ہیں، اسکول آف تھاٹس، یہ وہ آپس میں سارا وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ کم از کم لوگوں نے سوچنا شروع کیا، لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. اور جو موٹیویشنل چیزیں ہیں، اگر موٹیویشنل اسپیکرز آپ کے یہاں پہ پہلے تو میں کہتا ہوں کہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہے ہمارے دور میں، آپ کے دور میں والد ہوتے تھے، استاد ہوتے تھے اس میں. لیکن چلیں ٹھیک ہے، اب وہ اس پہ بحث نہیں کرتے. موٹیویشنل اسپیکرز آ گئے، استاد بھی بزی ہو گیا ٹیوشن پڑھانے میں، والد بھی جو ہے وہ منی مینٹنگ میں ATM بننے کے چکر میں بیچارہ وہ بزی ہو گیا اپنے بچوں کے لیے ہی ایک. لیکن اس سے زیادہ آگے نکل گیا، وہ تربیت کی بجائے کسی اور سائڈ پہ نکل گیا. اس پہ کسی اور وقت بڑی لمبی گپ لگے گی انشاءاللہ آپ سے. لیکن لوگ جو ہے موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ارج ہے، گنجائش ہے. اگر موٹیویشنل اسپیکر کے نمبر زیادہ اچھے آ رہے ہیں، اگر ان کو لائکس آ رہے ہیں، کلکس آ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں میں کسک ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کسی اچھی بات کی. اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ یا تو بہت ڈریگ بات ہو تو الگ بات ہے، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی اچھی بات ہوئی ہو اور وہ چھپ جائے اور وہ وائرل نہ ہوئی ہو، ہٹ نہ ہوئی ہو. اور لوگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو بھی شوق ہے، وہ چاہتے ہیں کوئی بتانے والا ہو، کوئی چیز ہمیں پازیٹیو پتہ چلے، کوئی میسج ملے. اور سر سوشل میڈیا کا میں کہوں گا ایک جو سب سے بڑا فائدہ جو جس میں خوش ہوتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اپنا محبتیں بڑھ رہی ہیں. پہلے لوگ ایک دوسرے کے فرقے کو اور ایسی چیزوں سے بڑی نفرت، کیونکہ لوگ صرف وہی سنتے تھے جو ان کے مسلک والا ان کو سنا رہا ہے. اب آپ کے موبائل میں ہر مسلک آ جاتا ہے، آپ سنتے ہیں تو آپ کے دل میں دوسروں کا احترام پیدا ہوتا ہے. یار ہم نے سب کا احترام کرنا ہے. ہمارا تو سر وہ مذہب ہے جو کہتا ہے غیر مسلموں کا احترام کرو. ارے غیر آپس میں کیسے لڑائی کر سکتے ہیں؟ اور سر قبرستان جانے پہ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں. ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں، ہم کیسے کسی کو برا کہہ سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگ نفرت سے نکل کے، اور نفرت سے سر پوری قوم تنگ آ چکی تھی. اور شاید ایسا بھی ہے کہ سوشل میڈیا جس جگہ پہ اس وقت ہے تھوڑا سا آگے جائے گا. شاید وہ جھاڑیاں تھیں وہ اگ رہی تھیں، اب ان میں تراش خراش شروع ہو گئی ہے. اب ہر کسی کو اب اس کو شیپ دینا شروع کر دیا لوگوں نے. پہلے تو سمجھ نہیں آئی تھی نا اتنا فلڈ آف انفارمیشن کرنی کیا ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ میں کھلا اس کو لے کے تھوڑا سا ٹھیک چیزیں شروع ہو گئی ہیں اس میں. تو وہ میں نہیں کویشچن پوچھوں گا کہ وہ کتنا کما لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں، یہ بہت پرسنل لیول کی چیز ہے. الحمدللہ اچھا کما لیتے ہیں. اور میں ایک چیز بتاتا ہوں، میرا ٹیکس جو ہے وہ ملینز میں الحمدللہ، جو ریکارڈ پہ میں ٹیکس دے رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے، زبردست ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اس میں. سر آپ سلامت رہیں اور خاص طور پہ اپنے والدین کی، پیرنٹس کی ایسی خدمت کرتے رہیں اور ان کو ایسے ہی یاد رکھیں اور ایسے ہی ہر جگہ پہ ہر موقع پہ ڈسکس کریں، کیونکہ جو بھاگ ہیں وہ ان چیزوں کو انہی کے صدقے، انہی کے وسیلے سے ہے. سارا کچھ بالکل اس طرح سے. سر بہت شکریہ، بہت ٹائم دیا آپ نے، بہت مزہ آیا. سر آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا، مجھے بہت مزہ آیا ڈسکشن. بلکہ ابھی تشنے کی باقی ہے، کسی دن آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. بالکل ٹھیک، آپ کا 3 دہائیوں کا ایکسپیرینس ہم بھی پوچھیں گے. مجھے بلانے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہیلو عرفان، روٹی بڑی اچھی پکی آ جاؤ، میں فوراً آ جاؤں گا. ٹھیک ہے سر، آپ میرے سے پوچھیں گے کہ کیا کھاؤ گے، میں کہوں گا جو بھی ہو زیادہ ہو، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا. حاضر سر. ابھی تک لیے اتنا ہی. لیکن مین بات جو ہے، جو آخری جملہ ہے وہ یہی ہے کہ کمٹمنٹ ہے اور نیتیں ہیں، اور اس ملک میں رہ کے بھی بہت سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. اپنے پیرنٹس، اپنے خاندان، اپنے آباء و اجداد، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے بھی جس ملک میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کا بزنس یہاں بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے. آج کی ساری اس پوڈ کاسٹ کا، اس کہانی کا مقصد یہ تھا کہ اتنی کوئی زیادہ قیامت نہیں ہے کہ اس ملک سے چھوڑ کے بھاگا جائے. یہاں پہ رہ کے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
حافظ.